اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب جو کسی عورت کو دیکھے اور رغبت اس کے دل میں پیدا ہو تو اپنی بیوی یا باندی سے صحبت کرے۔ حدیث نمبر 3407 اردو ترجمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت پر نظر پڑی تو آپ اپنی بیوی حضرت زینب کے پاس تشریف لائے اور وہ ایک چمڑے کو دباغت دینے کے لیے مل رہی تھیں۔ پھر آپ نے اپنی حاجت ان سے پوری کی اور پھر اپنے صحابہ کی طرف نکلے اور فرمایا کہ عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے اور جب جاتی ہے تو شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ پھر جب کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے، یعنی صحبت کرے، اس عمل سے کہ اس کے دل کا خیال جاتا رہے۔ حدیث نمبر 3400 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے وہی مضمون روایت کیا، مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ عورت جب جاتی ہے تو شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3409 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو اور اس کے دل میں اس کا خیال آئے تو چاہیے کہ اپنی عورت سے صحبت کرے کہ اس سے اس کے دل کا خیال جاتا رہے۔ باب متع کے حلال ہونے کا، پھر حرام ہونے کا، پھر حلال ہونے کا، پھر قیامت تک حرام رہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3410 اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، اور ہمارے پاس عورتیں نہ تھیں، اور ہم نے کہا کہ کیا ہم خصی ہو جائیں؟ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا اس سے، اور اجازت دی ہم کو کہ ایک کپڑے کے بدلے ایک معین مدت تک عورت سے نکاح کریں۔ پھر عبداللہ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو مت حرام کرو پاک چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو درست نہیں رکھتا۔ حدیث نمبر 3411 اردو ترجمہ۔ اسماعیل بن ابو خالد نے اسی کے مثل روایت کی اور پھر کہا کہ ہم پر یہ آیت پڑھی، اور یہ نہیں کہا کہ عبداللہ نے یہ آیت پڑھی۔ حدیث نمبر 3412 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، سوائے اس کے کہ اس میں نغزو کے الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 3413 اردو ترجمہ۔ جابر اور سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی نکلا اور اس نے پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی ہے۔ حدیث نمبر 3414 اردو ترجمہ۔ سلمہ رضی اللہ عنہ اور جابر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم کو متع کی اجازت دی۔ حدیث نمبر 3415 اردو ترجمہ۔ عطا نے کہا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے آئے اور ہم سب ان کی منزل میں ملنے کے لیے گئے، اور لوگوں نے ان سے بہت باتیں پوچھی۔ پھر متع کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک اور ابو بکر و عمر کے زمانے خلافت میں متع کیا ہے۔ حدیث نمبر 4416 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم متع کرتے تھے، یعنی عورتوں سے کئی دن کے لیے ایک مٹھی کھجور اور آٹا دے کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے زمانے میں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے عمرو بن حریث کا قصے میں منع کیا۔ حدیث نمبر 3417 اردو ترجمہ۔
ابو نضرہ نے کہا کہ میں جابر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دونوں متعوں یعنی حج تمتع اور عورتوں کے متع میں اختلاف کیا ہے۔ سو جابر نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں متع کیے ہیں، پھر ان دونوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا، اس کے بعد ہم نے ان دونوں کو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 3418 اردو ترجمہ۔ ایاز بن سلمہ نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اوطاس میں 3 بار متع کی رخصت دی اور پھر منع فرمایا۔ حدیث نمبر 3419 اردو ترجمہ۔ صبرہ جہنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی اجازت دی تو میں اور ایک شخص دونوں نکلے اور قبیلہ بنی عامر کی ایک عورت کو دیکھا کہ گویا ایک جوان اونٹنی تھی، دراز گردن سراہی نما، سو ہم نے اپنے آپ کو اس پر پیش کیا۔ وہ بولی مجھے کیا دو گے؟ میں نے کہا میری چادر حاضر ہے، اور میرے رفیق نے کہا کہ میری چادر حاضر ہے، اور میرے رفیق کی چادر میری چادر سے اچھی تھی مگر میں اس کی نسبت اچھا جوان تھا۔ جب وہ میرے رفیق کی چادر دیکھتی تو اس کو پسند آتی اور جب مجھے دیکھتی تو میں اس کو پسند آتا۔ پھر اس نے کہا کہ تو اور تیری چادر مجھے کافی ہے، اور میں اس کے پاس 3 روز رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ایسی عورت ہو کہ اس سے متع کیا ہو تو اسے چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 3420 اردو ترجمہ۔ ربیع بن صبرہ نے کہا کہ ان کے باپ نے فتح مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کیا اور کہا کہ ہم مکے میں 15 یعنی رات اور دن ملا کر 30 دن ٹھہرے، اور ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی، اور میں اور ایک شخص میری قوم کا دونوں نکلے، اور میں اس سے خوبصورتی میں زیادہ تھا اور وہ بدصورتی کے قریب تھا، اور ہم میں سے ہر ایک کے پاس چادر تھی، اور میری چادر پرانی تھی اور میرے ابن کی چادر نئی تھی اور تازہ تھی، یہاں تک کہ جب ہم مکے کے نیچے یا اوپر کی جانب میں پہنچے تو ہم کو ایک پٹھیا ملی جیسے جوان اونٹنی ہوتی ہے، سراہی دار گردن یعنی جوان خوبصورت عورت۔ سو ہم نے اس سے کہا کہ کیا تجھے رغبت ہے کہ ہم میں سے کوئی تجھ سے متع کرے؟ اس نے کہا تم لوگ کیا دو گے؟ تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنی چادر پھیلائی اور وہ دونوں کی طرف دیکھنے لگی، اور میرا رفیق اس کو دیکھتا تھا اور اس کے سر سے سرین تک گھورتا تھا، اور اس نے کہا کہ ان کی چادر پرانی ہے اور میری چادر نئی اور تازہ ہے، اور وہ کہتی تھی کہ اس کی چادر میں کچھ مذاقہ نہیں۔ 3 بار یا 2 بار یہی گفتگو ہوئی، غرض میں نے اس سے متع کیا اور میں اس کے پاس سے نہیں نکلا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام کیا۔ حدیث نمبر 3421 اردو ترجمہ۔ صبرہ رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فتح مکے کے سال میں نکلے اور مثل حدیث بشر کے روایت کی، اور اس میں یہ زیادہ ہے کہ اس سے کہا بھلا یہ بھی کہیں ہو سکتا ہے، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اس رفیق نے کہا کہ اس کی چادر پرانی گزری ہے۔ حدیث نمبر 3422 اردو ترجمہ۔ ربیع بن صبرہ نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں نے تم کو عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا ہے، سو جس کے پاس کوئی ان میں کی ہو تو چاہیے کہ اس کو چھوڑ دے، اور رجوع چیز تم ان کو دے چکے ہو وہ واپس نہ لو، اور جو چیز تم ان کو دے چکے ہو وہ واپس نہ لو۔ حدیث نمبر 3423 اردو ترجمہ۔ عبدالعزیز بن عمر سے روایت ہے کہ اسی اسناد سے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رکن اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر فرماتے تھے مثل حدیث ابن نمیر کے، یعنی جو اس سے پہلے گزری۔ حدیث نمبر 3424 اردو ترجمہ۔ عبدالملک بن ربیع بن صبرہ جہنی نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے دادا صبرہ سے روایت کی کہ صبرہ نے کہا کہ
حکم دیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متا کا فتح مکے کے سال میں جب ہم مکے میں داخل ہوئے، پھر نہ نکلے ہم وہاں سے یہاں تک کہ منع کر دیا ہم کو متا سے۔ حدیث نمبر 3425 اردو ترجمہ ربیہ بن سمرہ اپنے باپ سبرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال فتح مکے میں اپنے یاروں کو حکم دیا عورتوں سے متا کرنے کا۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں اور میرے ایک یار قبیلے بنی سلیم سے دونوں نکلے، یہاں تک کہ ہم نے ایک جوان عورت کو پایا قبیلے بنی عامر سے کہ گویا ایک جوان اونٹنی تھی، اور پیغام دیا ہم نے اس کو متا کا اور پیش کیا اس پر اپنی چادروں کو، اور وہ دیکھنے لگی اور مجھے خوبصورت دیکھتی تھی میرے رفیق سے زیادہ، اور میرے رفیق کی چادر میری چادر سے اچھی دیکھتی تھی، اور اس نے اپنے دل میں ایک گھڑی مشورہ کیا، پھر مجھے اس نے پسند کیا میرے رفیق کے سوا، اور متا کی عورتیں ہمارے لوگوں کے پاس 3 دن تک رہیں۔ پھر حکم کیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے چھوڑ دینے کا۔ حدیث نمبر 3426 سبرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نکاح سے متا کے۔ حدیث نمبر 3427 اردو ترجمہ سبرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فتح مکے کے دن عورتوں کے متا سے۔ حدیث نمبر 3428 اردو ترجمہ ربیع بن سبرہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے دنوں میں متا سے منع فرمایا عورتوں کے متا سے، اور ان کے باپ سبرہ نے متا کیا تھا، یعنی قبل منع کے 2 سرخ چادروں پر۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3407 سے 3428 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔